بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ادائے قاصر کے بارے میں پڑھیں گے۔ ادائے قاصر کی تعریف: عین واجب کو وصف کی کمی کے ساتھ سپرد کرنا۔ جیسے تعدیل ارکان نماز کا وصف ہے تو نماز کو اس وصف کی کمی کے ساتھ ادا کرنا ادائے قاصر ہے۔ اسی طرح وضو طواف کا وصف ہے تو طواف کو اس وصف کی کمی کے ساتھ ادا کرنا ادائے قاصر ہے۔ یوں ہی مبیع یعنی جو چیز بیچی جاتی ہے اسے مقروض کر کے یا مجرم بنا کر خریدار کے حوالے کرنا۔ اس کی مثال جیسے غلام کہ جب بیچا تب تو نہ مقروض تھا نہ مجرم، اور مشتری کے حوالے کیا تو اس پر قرض چڑھا ہوا تھا یا اس نے کوئی جرم جیسے چوری، ڈکیتی، زنا وغیرہ کیا ہوا تھا۔ اب یہ غلام ہے تو وہی جو بیچا گیا تھا، مگر بیچے جانے کے وقت بے عیب تھا اور اب عیب دار ہو چکا ہے، تو بے عیب ہونا ایک وصف ہے جو کہ اب غلام کو سپرد کرتے وقت نہیں ہے، یعنی غلام اس بے عیبی کے وصف کی کمی کے ساتھ سپرد ہو رہا ہے اور یہی ادائے قاصر ہے۔ اسی طرح مغصوب غلام یعنی وہ غلام جسے آقا سے چھین لیا گیا ہو، اس غلام کو جب چھینا تھا تو بے عیب تھا، اب جب واپس کر رہا ہے تو اس غلام نے کسی کو قتل کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ قصاص میں مباح الدم ہو چکا ہے، یعنی بدلے میں اب اسے بھی قتل کرنا جائز ہے۔ یا اس غلام نے غاصب کے پاس کسی بھی وجہ سے اپنے اوپر قرض چڑھا لیا ہے، جیسے کوئی چیز خرید کر کھا لی اور پیسے نہیں دیے، یا چوری، ڈکیتی، زنا وغیرہ کا کوئی جرم کر لیا، تو غاصب کا غلام کو مباح الدم یا مقروض یا جرم کے عیب کے ساتھ مالک کو واپس کرنا ادائے قاصر ہے، اس لیے کہ غلام تو وہی واپس کیا مگر بے عیبی کے وصف کی کمی کے ساتھ سپرد کر رہا ہے۔ یوں ہی کھرے سکوں کی جگہ کھوٹے سکے لوٹانا بھی ادائے قاصر ہے کہ کھرے کے وصف کی کمی کے ساتھ سپرد کر رہا ہے، اور یہ بھی تب ادائے قاصر ہوگا جب لینے والے کو علم نہ ہو کہ سکے کھوٹے ہیں، اگر علم ہوگا تو وہ لے گا ہی نہیں۔ اس نوع یعنی ادائے قاصر کا حکم یہ ہے کہ اگر وصف کی کمی کو پورا کرنا ممکن ہو تو پورا کیا جائے گا، ورنہ وہ وصف ساقط ہو جائے گا اور وصف میں کمی کرنے والا گنہگار ہوگا۔ اچھا، یہاں کھرے اور کھوٹے سکوں کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل جان لیں کہ کھوٹے سکے وہ ہوتے ہیں جسے بیت المال قبول نہیں کرتا، یعنی آج کے دور میں اگر ہم کہیں تو سرکاری خزانہ یا سرکاری بینک، تو کھوٹے سکے وہ ہوتے ہیں جسے بیت المال تو قبول نہیں کرتا مگر تاجروں کے درمیان رائج ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ بھئی یہ کھرے سکوں کی جگہ کھوٹے سکے دینا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو کھوٹے سکے وہ کہ جن کا تاجروں کے درمیان چال چلن ہو، رواج ہو، تاجر اس سے خرید و فروخت کرتے ہوں، تو وہ ہیں کھوٹے سکے۔ یہ تاجروں میں تو چل جاتے ہیں لیکن بیت المال میں نہیں چلتے۔ اچھا جی، اس کا ہم نے حکم سنا تھا ادائے قاصر کا کہ اگر وصف کی کمی کو پورا کرنا ممکن ہو تو پورا کیا جائے گا، ورنہ وہ وصف ساقط ہو جائے گا اور وصف میں کمی کرنے والا گنہگار ہوگا۔ تو ادائے قاصر کے اس حکم پر ہم نے کہا کہ اگر کسی نے نماز میں تعدیل ارکان کے وصف کو چھوڑ دیا تو وہ صرف گنہگار ہوگا، اس پر توبہ لازم ہوگی، اس کے علاوہ اس وصف کی کمی کو پورا کرنے کا حکم اس سے ساقط ہو جائے گا۔ تعدیل ارکان سے مراد رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ اطمینان سے ادا کرنا، اور یہ وصف یعنی تعدیل ارکان کا وصف اس لیے ساقط ہو جائے گا کہ اس کی کوئی ایسی مثل نہیں کہ جس کو ادا کر کے اس وصف کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اسی طرح اگر کسی نے ایام تشریق میں نماز نہ پڑھی اور بعد میں ان نمازوں کی قضا کی
تو تکبیر تشریق نہیں کہے گا، کیونکہ شریعت کی طرف سے اسے جہری یعنی بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تکبیر تشریق کہنے کا زمانہ یعنی دن گزر چکا۔ اگر کسی نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی یا دعائے قنوت نہ پڑھی یا تشہد یعنی التحیات نہ پڑھی یا عید کی 6 زائد تکبیریں نہ کہیں تو ان کی مثل شریعت نے سجدہ سہو کر رکھا ہے، لہٰذا وہ شخص سجدہ سہو کرے گا اور اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ساری صورت تب ہوگی کہ جب نمازی بھول جائے۔ اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھے گا تو سجدہ سہو سے کمی پوری نہیں ہوگی بلکہ نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ یوں ہی کسی نے فرض طواف بے وضو ہو کر کیا تو دم دے گا کہ شریعت نے دم کو وضو کی مثل شرعی رکھا ہے۔ دم یعنی خون بہانا یعنی جانور قربان کرنا۔ امید ہے کہ آپ کو تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَدَاءُ الْقَاصِرُ اور بہرحال ادائے قاصر فَهُوَ تسلیم عین الواجب تو وہ عین واجب کو سپرد کرنا ہے، مع النقصان فی صفته اس میں یعنی عین واجب میں صفت کی کمی کے ساتھ۔ کیسے؟ نحو جیسے الصلاۃ بدون تعدیل الارکان نماز تعدیل ارکان کے بغیر، او الطواف محدثا یا پھر طواف بے وضو ہو کر، ورد المبیع مشغولا بالدین او بالجنایت اور مبیع دین یعنی قرض کے ساتھ مشغول کر کے یا جنایت یعنی جرم کے ساتھ مشغول کر کے لوٹانا، ورد المغصوب مباح الدم بالقتل اور مغصوب غلام کو قتل کی وجہ سے مباح الدم کر کے لوٹانا، او مشغولا بالدین یا قرض میں مشغول کر کے لوٹانا، او الجنایت یا پھر جنایت کے جرم میں مشغول کر کے لوٹانا، بسبب کسی ایسے سبب کے ساتھ عند الغاصب کہ جو غاصب کے پاس پایا گیا۔ وَأَدَاءُ الضُّیُوفِ مکان الجیاد اور ضیوف یعنی کھوٹے سکے ادا کرنا جیاد یعنی کھرے سکوں کی جگہ۔ کب؟ اذا لم یعلم الدائن ذلک جبکہ دائن اسے نہ جانتا ہو، یعنی جس نے قرض دیا تھا اور اب اس کو واپس مل رہا ہے وہ اس کو نہ جانتا ہو کہ اسے کھوٹے سکے مل رہے ہیں۔ وَحُکْمُ هَذَا النَّوْعِ اور اس نوع کا حکم یعنی ادائے قاصر کا حکم، انَّهُ ان امکن جبر النقصان کہ اگر ممکن ہو نقصان کو پورا کرنا، بالمثل مثل کے ذریعے، ينجبر به تو مثل کے ذریعے نقصان کو پورا کیا جائے گا، وَإِلَّا يَسْقُطُ حُکْمُ النُّقْصَانِ وگرنہ نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا، مگر ایسے ہی نہیں کہتے ہیں، الا فی الاسم مگر گناہ کے ساتھ، یعنی نقصان کا حکم ساقط تو ہوگا مگر گناہ کے ساتھ۔ وعلی ھذا اور اسی پر ہم نے کہا یعنی اس حکم پر ہم نے کہا کہ اگر وصف کی کمی پوری ہو سکتی ہے تو پوری کی جائے گی ورنہ گنہگار ہوگا۔ ہم نے کہا اذا ترک تعدیل الارکان فی باب الصلاۃ جب ترک کر دے نمازی تعدیل ارکان کو نماز کے باب میں، لا یمکن تدارکہ بالمثل تو اس کی کمی کو پورا کرنا مثل کے ذریعے ممکن نہیں ہے، اذ لا مثل لہ عند العبد اس لیے کہ تعدیل ارکان کی کوئی مثل نہیں ہے بندے کے پاس، فسقط تو تعدیل ارکان ساقط ہو جائیں گے، ولو ترک الصلاۃ فی ایام التشریق اور اگر ایام تشریق یعنی قربانی کے جو دن ہوتے ہیں جس میں تکبیر تشریق کہی جاتی ہے، اگر کسی نے نماز چھوڑ دیا ایام تشریق میں، فقضاها فی غیر ایام التشریق اور ایام تشریق کے علاوہ میں ان نمازوں کی قضا کی، لا یکبر تو وہ تکبیر نہیں کہے گا۔ کیوں؟ لأنہ لیس لہ التکبیر بالجہر شرعا اس لیے کہ اس کے لیے بلند آواز سے تکبیر کہنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ وقلنا فی ترک قراءۃ الفاتحۃ والقنوت والتشہد وتکبیرات العیدین اور ہم نے کہا سورۃ الفاتحہ
کو ترک سورۃ الفاتحہ کی قرات کو ترک کرنے میں، دعائے قنوت کی قرات کو ترک کرنے میں، تشہد یعنی اتحیات کی قرات کو ترک کرنے میں، اور دونوں عیدوں کی تکبیروں کو ترک کرنے میں۔ کیا کہا ہم نے؟ انہ ینجبر بالسہو، کہ پورا کیا جائے گا ان کے نہ پڑھنے کی کمی کو سہو یعنی سجدہ سہو کے ساتھ۔ ولو طاف طواف الفرد محدثا، اور اگر کسی نے فرض طواف کیا بے وضو ہو کر، ینجبر ذالک، تو اس نقصان کو پورا کیا جائے گا بالدم، دم کے ساتھ، وہو مثل لہ شرعا، کہ وہ اس کی مثل شرعی ہے، یعنی سجدہ سہو اوپر کے 4 چیزوں کی مثل شرعی ہے، اور دم طواف میں وضو کی مثل شرعی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت اور ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔